السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب میں میرا چینل عبدالوہاب بانسری کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے سلام اور نعتوں کا مجموعہ اب اور آگے بھی نئے نئے انداز میں سماعت کیجیے، اور میری التجا آپ سے لائک کر کے شیئر کیجیے اور لال والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کیجیے، اور آئندہ اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ شکریہ۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ نوازش۔ الرحمن الرحیم۔ یہ درس قدوسی ہے۔ آج کا موضوع ہے لاک ڈاؤن میں جمعۃ الوداع اور عید الفطر آپ کیسے پڑھیں؟ حضرات، کورونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ مساجد میں جمعہ، تراویح اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے معدود چند ہی افراد حاضری مسجد کا شرف حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے 4-5 افراد سے زائد کی حاضری پر سخت پابندی ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر زد و کوب کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کی عزت نفس خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2 مہینوں سے مسجدیں خالی سی نظر آتی ہیں۔ علماء کرام و مفتیان اعظام کے حکم پر صرف 5 افراد ہی مسجدوں میں حاضر ہو کر با جماعت نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اب جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی آمد ہے۔ لوگوں میں اضطراب ہے کہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کیسے ادا کریں۔ ان کے لیے خانقاہ قدوسیہ بھدرک شریف اڑیسہ کی جانب سے یہ چند ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ ہدایات: نمبر 1، لاک ڈاؤن کی پابندی کے ساتھ جس طرح جمعہ پڑھتے آ رہے ہیں ویسے ہی جمعۃ الوداع اور نماز عید الفطر بھی ادا کریں۔ ایک بار اور سماعت فرما لیں۔ لاک ڈاؤن کی پابندی کے ساتھ جس طرح جمعہ پڑھتے آ رہے ہیں ویسے ہی جمعۃ الوداع اور نماز عید الفطر بھی ادا کریں، اس لیے کہ آپ معذور ہیں اور معذور پر عید واجب نہیں۔ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، آپ معذور ہیں اور معذور پر عید الفطر کی نماز واجب نہیں۔ حضرات، وجوب عید کے لیے قادر ہونا بھی شرط ہے، اور قادر ہونے کے لیے خوف کا نہ ہونا بھی ضروری ہے۔ فقہائے کرام نے حاکم کی طرف سے جان و مال یا عزت کے سچے خوف کو عدم قدرت سے تعبیر فرمایا ہے۔ در مختار اور فتاوی رضویہ میں ایسا ہی مذکور ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی اپنے مکان یا چھت پر عید کی نماز نہ پڑھے کہ جمعہ اور عیدین کی امامت نماز پنجگانہ کی طرح نہیں کہ معروف شرطوں کا حامل جہاں چاہے پڑھا دے۔ اس میں اذن عام اور اقامت عید بھی شرطوں میں داخل ہیں۔
اور یہاں یہ دونوں مفقود، لہذا مکان یا چھت پر عید نہ پڑھی جائے۔ نمبر 3، جمعہ کا بدل ظہر ہے لیکن عید کا کوئی بدل نہیں۔ پھر سماعت کیجیے، جمعہ کا بدل ظہر ہے لیکن عید کا کوئی بدل نہیں۔ البتہ جو عید کی نماز نہ پڑھ سکیں ان کے لیے مستحب ہے کہ 4 رکعات چاشت جو نفل ہیں وہ پڑھیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ چاشت کی نماز پڑھنے والا عابدین میں لکھا جائے گا، چاشت کی نماز پڑھنے والا اس کا شمار قانتین میں ہوگا، چاشت کی نماز پڑھنے والا جنت میں اس کے لیے ایک محل ہوگا، اور جو چاشت کی محافظت کرے گا سمندر کے جھاگ برابر اگر اس کے گناہ ہوں تو بھی وہ بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے کنبے والوں کو لے کر 4 رکعت یہ چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ مگر یہ یاد رکھیے، شہر کے رہنے والے عید کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھیں، اور جو دیہات کے رہنے والے ہیں وہ آفتاب بلند ہونے کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ شہر کے رہنے والے چاشت کی نماز عید کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھیں، اور جو دیہات کے رہنے والے ہیں وہ آفتاب بلند ہونے کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ حضرات، عید کے دن ہمیشہ کی طرح صاحب نصاب اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ مزید برآں یہ چند مستحبات ہیں، ان پر بھی عمل پیرا ہو کر بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ مستحبات۔ حضرات، عید کے دن مستحب وقت پر نماز فجر ادا کریں، غسل بھی کریں، صاف ستھرا لباس زیب تن کریں، سرما لگائیں، عطر لگائیں اور منہ میٹھا کریں۔ رب تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیوں کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم علیہ اکرم التسلیم، سید آل رسول حبیبی ہاشمی، سجادہ نشین، خانقاہ قدوسیہ، قدوسی نگر، بھدرک شریف، اڑیسہ۔ 26 رمضان 1441 ہجری، 20 مئی 2020، چہار شنبہ۔